ہم نے مضمون نویسی کے بارے میں بات کی تھی۔ آج ہم خود سے ایک مضمون لکھنے کی مشق کریں گے۔ تو پہلے تھوڑی سی دہرائی کر لیتے ہیں۔ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ مضمون نویسی کہتے ہیں کسی بھی شخص، واقعے، جگہ یا چیز کے بارے میں سچی اور درست معلومات لکھنا۔ جیسا کہ موضوع ہو ہمارے پاس، یعنی ٹاپک ہو میرا اسکول، میری پسندیدہ کتاب، یا پھر یوم آزادی، یا پھر آلودگی وغیرہ۔ تو یہ سب ہی جو ہم لکھیں گے، اس میں جو بھی بات، وہ سب کہلائے گی مضمون۔ جب وہ سچی اور بالکل درست ہو تو ہم اسے کہیں گے کہ یہ مضمون ہے۔ پھر ہم نے مضمون کے بارے میں یہ جانا تھا کہ مضمون کے کچھ حصے ہوتے ہیں اردو گرامر میں، جو 3 ہیں: تعارف، نفس مضمون اور اختتامیہ۔ ان 3 حصوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم کوئی بھی مضمون لکھتے ہیں۔ اور مضمون لکھنے کے لیے ہم نے یہ ایک خاکہ بنایا تھا کہ کس طرح ہم ان تینوں حصوں میں کیا کیا بات لکھیں گے۔ تو جیسا کہ ہمارا موضوع ہے میرا اسکول، اس کا پہلا حصہ ہے تعارف کا، جس میں ہم لکھیں گے کہ یہ کہاں ہے اور کیسا ہے اور ہمارا موضوع کیا ہے، یعنی اس کا نام کیا ہے۔ تو دیکھیے، ہم اس طرح سے تعارف لکھیں گے۔ پہلے ہم نے اپنے موضوع کا نام لکھ دیا، میرا اسکول، یہ ہماری ہیڈنگ ہو گئی۔ میرے اسکول کا نام گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول ہے۔ یہ حیدرآباد شہر میں ایک مصروف اور کھلی جگہ پر واقع ہے۔ اسکول کی عمارت بہت خوبصورت ہے اور اس میں 20 کمرے ہیں۔ تمام کمرے کھلے اور ہوادار ہیں۔ اس کے 2 دروازے ہیں۔ تو اب آپ یہ دیکھیے کہ اس تعارف کے حصے میں ہم نے نام بتا دیا، ہم نے یہ بتا دیا کہ کہاں پر ہے، اور ہم نے یہ بھی بتا دیا کہ کیسا ہے، اس کی عمارت کیسی ہے، کتنی بڑی ہے اور کتنی خوبصورت ہے وغیرہ سب۔ تو اب دیکھیے، جو ہمارا اصل یعنی اگلا حصہ جو ہے نفس مضمون کا، جس کے بارے میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اس میں ہم موضوع سے متعلق تفصیل لکھتے ہیں، اور یہ 4 سے 5 پیراگراف پر بھی ہو سکتا ہے۔ اور ہم نے جو اس کے لیے ہمارے اشارے کے موضوعات لکھے تھے وہ تھے اساتذہ۔ اب دیکھیے، سب سے پہلے لکھا ہوا ہے اساتذہ، پھر ہے لیب، لائبریری۔ تو اب ہم ان تمام ہی پوائنٹس پر ایک ایک پیراگراف اگر لکھ دیں تو کتنے پیراگراف بن جائیں گے؟ گنیے اور بتائیے۔ بالکل صحیح، 5 پیراگراف ہمارے پاس صرف نفس مضمون کے بن جائیں گے۔ تو دیکھیے، پہلا پیراگراف تھا ہمارے پاس اساتذہ کے لیے، یعنی ہمارے ٹیچرز۔ ہم نے لکھا، اسکول میں ہر مضمون کے لیے الگ الگ اساتذہ ہیں جو بہت قابل اور محنتی ہیں۔ ہیڈ ماسٹر صاحب بھی بہت محنتی ہیں اور تمام طلباء ان کی بہت عزت کرتے ہیں۔ ہیڈ ماسٹر کا آفس اسکول کے مین دروازے کے پاس ہے۔ اساتذہ کے لیے اسٹاف روم بھی ہے جہاں وہ فارغ وقت میں بیٹھتے ہیں۔ اور آگے ہم نے لکھا، میرے اسکول میں ایک بہت بڑی لائبریری بھی ہے جس میں بہت سی کتابیں ہیں۔ روز ایک کلاس مطالعے کی ہوتی ہے جس میں ہمیں لائبریری جا کر مختلف موضوعات کی کتابیں پڑھنے کو ملتی ہیں۔ ہم گھر پر بھی کتابیں لے جا سکتے ہیں۔ اسکول میں سائنس کے مضامین زیادہ پڑھائے جاتے ہیں، اس لیے سائنس لیب بھی موجود ہے جس میں سائنس کا تمام ضروری سامان موجود ہے۔ سائنس کے اساتذہ طلباء کو پریکٹیکل کی تعلیم و تربیت لیب کی مدد سے دیتی ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ تو ہم نے یہ کیا کہ نفس مضمون کے حصے میں اساتذہ، لیب اور لائبریری کے بارے میں 2 پیراگراف لکھ لیے۔ اگر آپ دیکھیں تو ہمارا پہلا پیراگراف جو یہاں تک ہے یہ تعارف کا ہے، اور یہاں سے ہمارا نفس مضمون شروع ہو رہا ہے۔ تو دیکھیے، اس پیراگراف میں ہم نے اساتذہ کے بارے میں بتا دیا، اور اگلے پیراگراف میں ہم نے لائبریری، اور اسی پیراگراف میں لائبریری کے ساتھ ہم نے سائنس لیب کے بارے میں بھی بتا دیا، یعنی یہ دونوں باتیں ہم نے ایک ہی پیراگراف میں کر دی۔ اب اس کے بعد ہم یہ لکھ سکتے ہیں کہ ہمارے اسکول میں طلباء کی کتنی تعداد ہے اور
کیا ہمارے اسکول میں کوئی کھیل کا میدان وغیرہ ہے؟ تو ہم یہ دونوں باتیں اب اگلے پیراگراف میں کریں گے۔ تو ہم نے لکھا اسکول میں ایک بہت بڑا کھیل کا میدان بھی ہے، صبح کے وقت اسمبلی بھی یہیں ہوتی ہے اور اسکول کی سب تقریبات بھی یہیں کی جاتی ہیں۔ تقریبات یعنی پروگرامز۔ میدان کے چاروں طرف طرح طرح کے پھولوں کے پودے اور بہت سے درخت ہیں۔ تو یہاں پر ہم نے میدان کی بات کر دی، اور آگے لکھا ہم نے کہ ہمارے اسکول میں طلبہ کی تعداد 600 سے زیادہ ہے۔ زیادہ تر طلبہ بہت ذہین اور محنتی ہیں، اس لیے مڈل اور میٹرک کا نتیجہ یعنی کہ رزلٹ ہر سال 100% ہوتا ہے، اور طلبہ بورڈ میں پوزیشن بھی حاصل کرتے ہیں، جس سے ہمارے اسکول کا نام روشن ہوتا ہے۔ تو دیکھیے کہ ہم نے نفس مضمون میں جتنی بھی ضروری باتیں تھیں اسکول سے متعلق وہ سب ہی لکھ دیں۔ اب آ جائیں گے ہم اپنے آخری حصے یعنی اختتام پر، اور اس میں ہم کوئی حل تو ظاہر نہیں پیش کر سکتے کیونکہ یہ تو موضوع ایسا نہیں ہے کہ جس میں کوئی مسئلہ بیان کیا گیا ہو، تو ہم اپنی رائے اپنے اسکول سے متعلق جو بھی ہے وہ اب اختتام والے حصے میں لکھ دیں گے۔ اور جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا کہ یہ تو بہت مختصر حصہ ہوتا ہے، اس میں ہم خلاصہ لکھ دیتے ہیں اپنے پورے مضمون کا، یا تو یہ آدھے پیراگراف پر ہوتا ہے یا ایک پیراگراف، یا کبھی کبھار اس سے بھی کم کا ہو سکتا ہے۔ تو میں نے لکھا اختتام والے حصے میں، میرے اسکول میں تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت پر بھی بہت توجہ دی جاتی ہے۔ مجھے میرا اسکول بہت پسند ہے، اس لیے میری دعا ہے کہ یہ اسی طرح بہترین تعلیم و تربیت میں آگے بڑھتا رہے، آمین۔ تو یہاں آ کر ہمارا یہ مضمون ختم ہو گیا، یعنی مکمل ہو گیا۔ تو اب دیکھیے کہ مضمون کے حصوں کو اور جو خاکہ ہم نے بنایا تھا اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے مضمون تو لکھ لیا، لیکن اس کے علاوہ بھی ہمیں مضمون کے حوالے سے کچھ اہم نکات ملتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ مضمون ہمارا آسان اور سادہ الفاظ میں ہو، اس میں ہم نے آسان اور سادہ الفاظ استعمال کیے ہوں، جو بھی پڑھے اسے وہ سمجھ آ جائے۔ تو دیکھتے ہیں کہ ہم نے جو مضمون لکھا ہے کہ کیا ہم نے اس میں یہ نقطہ استعمال کیا یا نہیں۔ تو دیکھیے ہم نے اپنے مضمون میں بہت آسان الفاظ، سادہ الفاظ استعمال کیے ہیں، کہیں پر کوئی ترکیب استعمال نہیں کی ہوئی، کہیں پر کوئی مشکل لفظ نہیں استعمال کیا ہوا، بالکل آسانی سے ہمیں ہمارا مضمون سمجھ آ رہا ہے۔ تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ ہم نے تو پہلا نقطہ جو ہے وہ استعمال کیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پیراگراف یعنی عبارت میں لکھا جائے، یہ ایک اہم نقطہ ہے، کیونکہ دیکھیے قواعد میں یعنی اردو گرامر میں یہ بہت ضروری ہے کہ مضمون لکھتے ہوئے کوئی ہیڈنگ ہم نہیں لکھیں گے۔ جیسا کہ یہ تعارف ہے نا، یہ والا حصہ ہمارا تعارف کا ہے، لیکن ہم یہاں ہیڈنگ نہیں لکھیں گے تعارف کی، یہ اصول ہے، بلکہ ہمارے پیراگراف سے ہی پتہ چل رہا ہوگا کہ یہ حصہ تعارف کا ہے۔ اور اسی طرح اگر مزید بھی ہم تعارف میں کوئی بات لکھتے ہیں اور اگر دوسرا پیراگراف بھی تعارف کا لکھ دیتے ہیں تو وہ بھی ہمارا انداز ایسا ہی ہوگا کہ پڑھنے والے کو پتہ چل جائے گا کہ یہ تعارف کا حصہ ہے۔ اور پھر دیکھیے کہ ہمیں یہ بھی لازمی خیال رکھنا ہے کہ ہم جو بھی لکھ رہے ہیں وہ ہم پیراگراف میں لکھیں۔ جیسے دیکھیے یہ پیراگراف ہے ایک، اور یہ پیراگراف ہی کی شکل میں ہے۔ کیسے؟ پیراگراف لکھنے کا اصول یہ ہے کہ جو اس کی پہلی لائن ہوتی ہے، بالکل جو پہلے جملے جو ہمارے ہوتے ہیں، پہلی لائن جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ ایک لفظ کی جگہ چھوڑ کر پھر شروع کی جاتی ہے، اور اس کے بعد نیچے سے بالکل سیدھی لائنیں ہم لکھتے جاتے ہیں۔ جیسے آپ یہاں دیکھیے، یہاں پر ایک لفظ کی جگہ چھوڑی ہوئی ہے اور آگے سے آپ دیکھتے جائیے۔ پھر یہ دوسرا پیراگراف ہے، اور اسی طرح یہ ہمارے پاس تیسرا پیراگراف ہے جو ہماری اگلی سلائیڈ پر جا کر مکمل ہوتا ہے، اور پھر یہ ہمارا چوتھا پیراگراف، اور اس کے بعد یہ پانچواں، اور آخری جو ہے اختتام والا وہ ہمارا چھٹا پیراگراف ہے۔ تو اب آپ یہ دیکھیے کہ ان پیراگراف ہی کی مدد سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ پہلا حصہ تعارف کا ہے، یہاں سے ہمارا نفس مضمون ہے، اور اسی طرح آگے سے ہمارا یہ پورے جو 5 ہمارے عبارتیں ہیں، 5 پیراگراف ہیں، سب وہ نفس مضمون کی ہیں، دوسرا، تیسرا،
چوتھا اور پانچواں، یہ پانچوں ہی پیراگراف ہمارے پاس تفصیل کے ہیں، اس میں ہم اپنے اسکول کے بارے میں تفصیل دے رہے ہیں، تو وہ ہم نے الگ الگ پیراگراف میں کر کے دی ہے۔ پھر اگلی بات یہ ہے کہ ہم ایک بات جو کر چکے ہوں اسے ہمیں دوبارہ دہرانا نہیں ہے۔ جیسے دیکھیے ہم نے یہاں بتا دیا کہ ہمارے اسکول کا نام کیا ہے، تو پھر ہم نے دوبارہ کہیں پر بھی اپنے اسکول کا نام نہیں لکھا، بلکہ صرف ہم لکھ رہے ہیں میرا اسکول، ہمارا اسکول، میرا اسکول، اس طرح کر کے۔ اور اسی طرح ہم نے ایک بار بتا دیا کہ یہ کہاں واقع ہے، تو ہم نے دوبارہ پھر اس بات کو ریپیٹ نہیں کیا۔ ساتھ ہی ہم نے بتا دیا کہ ہمارے پاس ہر مضمون کے لیے، ہر جو ہے سبجیکٹ کے لیے الگ الگ ٹیچرز ہیں، یہ ایک بار بات ہم نے کر دی تو ہم نے اسے ریپیٹ نہیں کیا۔ تو اسی طرح ہم نے جب بھی کوئی مضمون لکھنا ہے تو اس میں کوشش یہی کرنی ہے کہ ہم کوئی بھی بات دہرائیں نہ۔ اور اگلی جو بات ہے کہ واقعات میں ربط ہو۔ اب دیکھیے، ربط کہتے ہیں کہ آپس میں ان کی جو ترتیب ہے وہ صحیح ہو۔ دیکھیے ہم نے شروع لیا اس طرح سے کہ نام بتایا، کہاں ہے، کیسا ہے، وہ بتا دیا۔ اس کے بعد جو سب سے اہم کام ہوتا ہے اسکول کا وہ ہے پڑھانا، اور وہ مختلف مضامین پڑھاتا ہے اسکول، تو ہم نے مضامین کی بات کر لی۔ اس کے بعد جو دوسری اہم بات ہوتی ہے وہ یہ کہ اسکول کے اساتذہ، ہم نے وہ بات کر دی۔ اور پھر اس کے بعد تیسری اہم بات یہ ہوتی ہے کہ اسکول میں کون کون سی سہولیات ہیں، تو لائبریری ہے ہمارے پاس، لیب ہے، ہم نے وہ باتیں کرنا شروع کر دی۔ تو اب آپ دیکھیے کہ یہ ایک ترتیب ہے۔ اگر میں پہلے لائبریری کی بات کر دیتی اور چوتھے پیراگراف میں آ کر میں اسکول کا نام بتا رہی ہوتی، تیسرے پیراگراف میں آ کر بتا رہی ہوتی کہ یہ کہاں واقع ہے، تو یہ تو واقعات کی ترتیب نہ بنتی۔ تو اسے ہم کہتے ہیں کہ مضمون میں واقعات کی ترتیب ہو۔ تو آج ہم نے جانا کہ مضمون ہم کیسے لکھتے ہیں اور اس میں ہمیں کن اہم نکات کو سامنے رکھنا ہوتا ہے، اور کس طرح ہم ہر حصے کو اچھی طرح سے لکھ سکتے ہیں۔ اب آپ بھی اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھیے اور کسی اور موضوع پر بھی مضمون لکھنے کی کوشش کیجیے۔